بی بی فضا عمر رسیدہ ہونے کے باوجود تیزی سے میدان کربلا سے نکل پڑیں۔ ان کی زبان پر صرف ایک نام تھا، ابو الحارث۔ انہوں نے جنگل کی جانب منہ کر کے بلند آواز میں پکارا، اے ابو الحارث، تم سے تمہارے مولا نے وعدہ لیا تھا، آج وہ دن آ گیا ہے۔ بی بی کی آواز فضا میں گونجی، جنگل کی ہواؤں سے ٹکرائی، درختوں میں لرزش ہوئی۔ چند لمحوں کے بعد زمین کانپنے لگی، جھاڑیوں میں حرکت ہوئی، اور پھر وہ شیر ابو الحارث گرجتے ہوئے، داڑتے ہوئے، بجلی کی مانند دوڑتا ہوا بی بی فضا کے سامنے آ گیا۔ بی بی فضا کی آنکھوں میں آنسو تھے، آواز بھر آئی، اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ ان ظالموں کا کیا ارادہ ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ تیرے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاکیزہ جسم کو پامال کرے، ان کے جسم عطر پر گھوڑے دوڑائے جائیں تاکہ لاش اتنی مسخ ہو جائے کہ پہچانی ہی نہ جا سکے۔ یہ سننا تھا کہ ابو الحارث کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، اس کے قدم زمین پر زور سے لگے، اس نے آسمان کی طرف داڑ ماری، ایسی داڑ جس نے لشکر یزید میں لرزہ طاری کر دیا۔ بی بی فضا عمر رسیدہ ہونے کے باوجود تیزی سے میدان کربلا سے نکل پڑیں۔ ان کی زبان پر صرف ایک نام تھا، ابو الحارث۔ انہوں نے جنگل کی جانب منہ کر کے بلند آواز میں پکارا، اے ابو الحارث، تم سے تمہارے مولا نے وعدہ لیا تھا، آج وہ دن آ گیا ہے۔ بی بی کی آواز فضا میں گونجی، جنگل کی ہواؤں سے ٹکرائی، درختوں میں لرزش ہوئی۔ چند لمحوں کے بعد زمین کانپنے لگی، جھاڑیوں میں حرکت ہوئی، اور پھر وہ شیر ابو الحارث گرجتے ہوئے، داڑتے ہوئے، بجلی کی مانند دوڑتا ہوا بی بی فضا کے سامنے آ گیا۔ بی بی فضا کی آنکھوں میں آنسو تھے، آواز بھر آئی، اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ ان ظالموں کا کیا ارادہ ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ تیرے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاکیزہ جسم کو پامال کرے، ان کے جسم عطر پر گھوڑے دوڑائے جائیں تاکہ لاش اتنی مسخ ہو جائے کہ پہچانی ہی نہ جا سکے۔ یہ سننا تھا کہ ابو الحارث کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، اس کے قدم زمین پر زور سے لگے، اس نے آسمان کی طرف داڑ ماری، ایسی داڑ جس نے لشکر یزید میں لرزہ طاری کر دیا۔